حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مسجد میں سب کی بائیں جانب اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہاں لوگ کم کھڑے ہیں تو اسے 2 اجر ملتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم بعد، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو پیغمبر اسلام کے چچا زاد بھائی ہیں، وسلم کے مشہور چچا حضرت عباس کے بیٹے، باپ بیٹا دونوں صحابی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسجد کے آداب کے بارے میں، یعنی اللہ کی جو گھر ہے اس کے کچھ آداب ہیں۔ ان میں ایک ادب یہ ہے، ویسے تو دائیں طرف کی فضیلت ہے کہ انسان سب کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ دایاں وہ ہوتا ہے جو امام قبلۃ منہ ہو تو اس کا دایاں وہ دایاں کہلاتا ہے، اور دوسرا حصہ بایاں کہلاتا ہے۔ افضل یہ کہ انسان سب کے دائیں طرف کھڑے۔ اب ایک آدمی آتا ہے، وہ دیکھتا ہے بائیں طرف آدمی کم ہے، دائیں طرف زیادہ ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف آ جائے تاکہ سب بیلنس ہو جائے۔ یعنی شریعت نے نماز میں خوبصورتی کا بھی انتظام کیا ہے کہ خوبصورت لگے آنے والے کو، بھائی ماشاءاللہ کہ اللہ کا گھر ہے، کسی گھر میں آپ جائیں یہاں چھٹ کر کے، ایسا نہیں، تو خدا کا گھر ہے، اس کے ایک آداب ہے۔ وہ بائیں طرف آ جاتا ہے تاکہ بیلنس ہو جائے، اور جس کو آج کل انگریزی سیمیٹری یعنی ملتی جلتی چیز ایک اچھی لگتی ہے۔ فرمایا اس کو رسول اللہ نے فرمایا 2 اجر ملیں، 2 اجر سب میں کھڑے ہونے کے بھی اور سب کو خوبصورت بنانے کے لیے، خوبصورت بنانے۔ اسی وجہ سے اگر اگلی سب خالی ہو جاتی ہے، مثلا اگلا آدمی کا وضو ٹوٹ گیا، چلا گیا، سب خالی ہیں، تو 2 طریقے پھر اس سب کو پر کرنے، خالی نہ چھوڑیں۔ حدیث میں آتا ہے خالی جگہ میں شیطان گھس جاتا ہے، وہاں شیطان آ جاتا ہے فوراً۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ پچھلا آگے آ جائے، چھوٹے چھوٹے سٹیپ لیتا ہو، بڑے سٹیپ نہیں، چھوٹے چھوٹے حکم ہے، لیکن ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں تعجب ہوتا ہے۔ میں نے ایک مسجد میں، بڑی مسجد تھی کراچی میں، عصر کی نماز تھی، جماعت سے پڑھ رہے تو آگے سے آدمی کا وضو ٹوٹ گیا۔ جب وضو ٹوٹ جائے تو انسان فوراً پیچھے چلا جائے، صفوں کو چیرتا ہوا جائے پیچھے، یوں نہ گزرے، یوں نہ، یا آگے چلا جائے اگر آگے جگہ ہے، اپنا وضو کر کے دوبارہ شامل ہو جائے۔ جو امام کے ساتھ مل جائے ٹھیک ہے، جو رہ جائے تو بعد میں پڑھ لیں۔ شریعت نے دیکھو کتنی وہ رکھی، اس کو بنا کہتے ہیں، نماز میں بنا کرنا، یعنی پہلی جو نماز ہے اس کے اوپر باقی نماز کی اساری کرنا اور باقی نماز بلڈ کرنا، کیونکہ بنا کہتے ہیں بنیاد پر بلڈنگ بنانا۔ تو جو پڑھ لی، اور اگر مثلا امام سے ساری ختم کر دی، وضو کرتے کوئی بات نہیں، تو جتنی پڑھ لی تھی امام کے ساتھ باقی اکیلے پڑھ لو آپ، لیکن آپ کی یہ نماز جماعت سے شمار ہوگی۔ سب خالی ہو گئی۔ اب میں نے ایسا ایسا سٹیپ لے کر پیچھے سب سے نماز پر شور مچ گیا، تو یار یہ مولوی صاحب چل پڑا، نماز میں چل پڑا۔ ان کو بتایا بھائی حدیث شریف میں آتا ہے جب اگلی سب ہو جائے تو پیچھے والا آ گیا۔ ایک تو یہ ہے، اگر مثلا نہیں آتے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہم مسائل سیکھتے نہیں ہیں اور ہمیں آتے بھی نہیں، تو پھر چاہیے کہ سب کو کلوز کرو، ساتھ والے ادھر آ جائیں۔ یہ تھوڑا سا ہلنے جلنے سے آپ کی نماز میں کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے کہ بتایا کہ سب کی جو خوبصورتی ہے یہ مطلوب ہے۔ اب تو بیچ میں خلل رہے گا تو برا نہیں لگے گا، ساتھ آ جائے آہستہ آہستہ، تو پھر بقایا کدھر چلا جائے گا؟ کنارے پر۔ تو کنارے پر اگر جگہ خالی رہے گی تو بری نہیں لگے گی، اور وہ بیچ میں نہیں کہلائے گی بلکہ کنارے پہ چلی جائے گی۔ ہو سکتا ہے کوئی نمازی وہاں آ کر کھڑا ہو جائے تو سب مکمل ہو جائے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بتائے، آداب بتائے، اس لیے پہلے یہ بھی حکم تھا، لیکن آج کل چونکہ
ایسا کریں گے کہ ایک آدمی پیچھے آیا اکیلا ہے، سب میں اکیلا ہے، سب میں اکیلا ہے، اور ایک آدمی کو سب میں نکھر تو وہ آگے سے کسی کو تھپ تھپائے تو پیچھے آ جائے تاکہ دو ہو جائے، اور باقی جو ہے نا وہ سب کو کلوز کر لیں، یہ بھی حکم ہے۔ لیکن چونکہ آج کل لوگوں کو مسائل تو لڑ پڑے گا، وہ میں نے کیوں کھینچی جانا تو اس لیے کہا کہ بھائی اکیلا ہی پڑھ لے، اور اس صحابی کے حدیث پر عمل کر لے کہ ایک صحابی تھے، وہ اپنا جوان صحابہ بچے بھی تھے، جوان لوگ تھے، 17-18 سال کے تھے، تو وسلم نے نماز شروع کر دی تو رکوع میں چلے گئے تو وہ دوڑتا ہوا آیا اور مسجد میں آتی پہلے تو رکوع کر لیا، اس نے رکوع کر کے پھر چلتا 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 آگے چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آگے دیکھتے تھے اس طرح پیچھے بھی دیکھتے تھے۔ جس طرح ڈرائیور دیکھتا ہے نا تو سامنے شیشے میں ساری سواریاں اس کو آخر تک نظر آتی ہیں، اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ آپ کی معجزہ تھا، اگر سب میں کوئی بھی چیز ہوتی بعد میں فرماتے بھائی ادھر آؤ، تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تم ایسے ہاتھ ہلا رہے تھے، تم ایسے، یہ تربیت تو کرتے تھے پاس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے۔ آپ نے بلایا بھائی تو وہاں سے رکوع کر، فرمایا آئندہ ایسا نہ کرنا، آئندہ نہ نماز ہو گئی لیکن آئندہ ایسا نہ کرنا، یاد تو یہ کیا۔ تو بہر اگر اکیلا بھی، کیونکہ اکیلا سب کے پیچھے تھا، تو پیغمبر السلام نے نماز لوٹانے کا حکم نہیں دیا کہ تم لوٹاؤ، مان لو کہ اکیلا بھی اگر ہو تو ہو جاتی ہے، لیکن اصل طریقہ کہیں کہ آگے سے پیچھے لے آئے بندے کو، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے آج کل چونکہ۔ تو بہرحال اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد کی خوبصورتی، سب کی خوبصورتی، نماز کا خوبصورتی، خود بھی اچھا سج دھج کے آنا، اس طرح کہتے ہیں انسان کو نماز کے لیے اگر کام کاج والا تو نماز کے کپڑے الگ بنائے، لوگ اسی طرح وہی کپڑوں میں آ جاتے ہیں، اسی میں بدبو مارتے ہوئے مسجد میں۔ فرشتوں کی صحبت ہے بھائی، یا تو صاف ستھرے کپڑے ہوں، اور یا یہ ہے کہ اس کے لیے نماز کے لیے کپڑے، جب نماز کا وقت ہو جائے تو کپڑے پہن کر آ جائے۔ باقی وہ جو آپ کام کرتے ہو اس میں مختلف کام ہوتے ہیں جس میں کپڑے خراب بھی ہو جاتے ہیں، ان میں سمیل بھی آتی ہے، اس سے انسان عطر کا استعمال کر لے، عطر رکھے، جو نماز کے لیے آئے تو تھوڑا سا اپنے اوپر عطر لگا لے، خوشبو آئے گی، ان میں کیا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے، شادی بیاہ کے اندر تو پورے ڈوب کیسے جائیں گے جیسے کہ پتہ نہیں خوشبو میں ڈوبا ہوگا اور اللہ کے گھر میں نہیں آ رہے، یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یاد رکھو ہمیشہ جب مسجد آؤ عطر جیب میں رکھ لو، تھوڑا سا عطر لگا لیا، عطر مل جاتے ہیں، سستے سے عطر مل جاتے ہیں، لیکن فرشتے خوش ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو خوشبو سے مناسبت ہے، بدبو سے نہیں۔ اس لیے تو فرمایا کچا پیاز کھا کر مسجد میں نہ آؤ، فرشتوں کو تکلیف ہوتی، یہ فرمایا فرشتوں کو تکلیف ہوتی، مسواک کر کے انسان آئے، سگریٹ پیتا ہے فوراً پی کر آئے تو اس کی اسمیل سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی۔ اس لیے انسان تو یہ مسجد میں چونکہ فرشتے ہر وقت ہوتے ہیں، لہٰذا اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی پسند کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو تو صاف ستھرا خوبصورت بنا کر رکھو، آپ کی داڑھی ہے اس کے اندر ماشاءاللہ کنگا کرو، آپ نے وضو کر لیا ہے، وضو کے بعد وضو کو اصل سنت ہی گیلی داڑھی پر کنگا کرنا ہے، سکی پر نہیں ہے۔ وسلم جب وضو کرتے تھے پھر آپ جنا یا غسل تو پھر داڑھی پر کنگا فرماتے تھے، اور لکھا ہے، حکمت بھی عجیب لکھی ہے، ایک کتاب میں حدیث کی شرح میں پڑھا کہ گیلی داڑھی پر انسان اگر کنگا کرے تو خیر آتی ہے۔ عجیب ہے، لوگ وظیفہ پوچھتے ہیں تو بس سنت پر عمل کرو خیر آئے گی، وہ یار ماشاءاللہ جی یہ کی وظیفہ ہوئی، سنت پر عمل کرو۔ جیسے کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ جی گھر میں روٹی کی تنگی ہے، انہوں نے کہا بھائی کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھویا کو، کھانے کے بعد بھی، انہوں نے کہا کوئی وظیفہ بتا دو۔ بھائی حدیث شریف میں آتا ہے کھانے کی برکت پہلے ہاتھ دھونا کلی کرنا، بعد میں ہاتھ دھونا کلی۔ جب رسول اللہ برکت فرما رہے ہیں، چند دن عمل کیا روٹی کھل گئی، روٹی کھل گئی۔ وسلم کے ہر عمل میں بڑی حکمت ہے۔ داڑھی جو ہے نا اس کو گیلی داڑھی پر کنگا، سکی پہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب گیلی داڑھی ہو تو اس پر داڑھ، وہ کیا وضو ہے، غسل ہے، تو کیا اس کے بعد آپ کنگے کریں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہر انسان خوبصورت ہے، یاد رکھو تمام مخلوقات میں خوبصورت دیا، پھر آپس میں جو ہے درجات ہے، کوئی کیسا، لیکن پوری مخلوقات کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین انسان کو بنایا ہے، کسی کو ایسا نہیں بنایا۔
آپ دیکھو تمام جانوروں کے چہرے کے اوپر بھی بال ہوتے ہیں، انسان کا چہرہ اس لیے بشر کہتے ہیں، بشر بشر سے ہے، بشر کا معنی جس کے چہرے پر بال نہ ہو، اس لیے ہمیں بشر کہتے ہیں، ہمارا چہرہ صاف ہے، اس لیے داڑھی اس طرح رکھیے کہ یہ فیلڈ صاف ہے، چما چمائی کے لیے اتنا کافی ہے، کافی ہے۔ روب داپ کے لیے مرد کو داڑھی دی، روب داپ کے لیے روب داپ۔ میں ایک جگہ کے ملک میں گیا، کہا جی بہت تفتیش ہو رہی ہے، میں گیا تو مجھے فوراً ٹھپا لگا کے نکال دیا، میں اسی حیث میں تھا تو باہر گیا، میں نے کہا تم نے تو ڈرایا تھا بہت ٹائم لگے گا، تم نے تو مجھے فوراً فارغ کر دیا، آگے آپ کو دیکھ کے ڈر گیا یار انہوں تو جلدی کر لو بھائی، باقی تو تفتیش ہوتی رہے، آپ جب تک کھڑے رہتے تو ان کو وسوسے سے آتے رہتے، اس لیے پہلے آپ کا پاسپورٹ منگایا، ٹھپا مارا گیا جا بھائی تو روب میں سنت میں رو تو اتنی بھیڑ کافی، کیونکہ جنت میں ہے ہی چما چمائی تو کوئی داڑھی نہیں، وہاں پوری بھیڑ صاف ہے، مگر وہاں تو مزے کے لیے، یہاں کام کے لیے ہیں، عبادت کے لیے ہیں، اللہ کے نام کو بلند کرنے کے لیے ہیں، یہاں پر ذکر اذکار کے لیے، نمازوں کے لیے، لوگ زمین میں خلیفہ بن کر ہم رہتے ہیں، تو خلیفہ کے لیے یہ خلیفہ، ببر شیر کی بھی داڑھی اللہ نے رکھی، پتہ چلتا ہے ببر شیر ہے، اگر نہ ہو۔ ایک جگہ ہم افریقہ گئے تو شیر کی داڑھی نہیں تھی، میں کہ کیسا شیر ہے، کہتے حضرت نسل پھٹ گئی ہے ان کی، پھٹی نسل ہے، اس لیے ہم کہتے یہاں مشہور ہے کہ شیر کی نسل جو خراب ہو گئی ان میں سے یہ ایک شیر پیدا ہوئے جن کی داڑھی نہیں ہے، ورنہ جو اصل ببر شیر ہے ان کی زلفیں بھی ہوتی ہیں، داڑھی بھی ہوتی ہے، دیکھ کے گھبراتا ہے، ساری لیڈیز کام کر رہی ہوتی ہیں اور بیٹھا رہتا ہے، شیر شکار خود نہیں کرتا، شیر بیٹھا رہتا ہے، مائیں شکار کرتی ہیں، جب کر لیتی پھر کہتے صاحب جی آ جاؤ دسترخوان تیار ہے، خیر یہ بھی ایک پوری ان کی کہانی ہے۔ بہرحال مسجد جو ہے اللہ کا گھر ہے، اس کے لیے انسان کو اہتمام کر کے آنا چاہیے، خوشبو کا اہتمام کریں، مسواک کا اہتمام کریں، خوبصورت بن کر آئیں، اچھے ہو کر آئیں مسجد میں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں اور فرشتے بھی خوش ہوتے ہیں، آپ کہیں یا ماشاء اللہ، آپ کو کہیں گے واہ 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 دیکھو فلاں آ رہا ہے، خوشبو لگا، انسان میں سمجھ رہا ہے بدبو آئے کہ مہمان نہیں جا سکتا، خدا کے گھر میں آ رہے ہیں، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔